اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین قال رب اجعل لی آیہ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ دو آیتیں تلاوت کی ہم نے سورہ آل عمران کی 41-42 ترجمہ پڑھیں گے احمد رضا کا۔ عرض کی اے میرے رب، دیکھیں اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی نا، مطلب بات کیا کی تھی، ہم نے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی تھی کہ زکریا علیہ السلام نے پہلے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ پھر زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ اولاد آپ مجھے عطا کریں گے، یعنی یہ طریقہ کار کیا ہوگا۔ کچھ جو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں او کما قال، اس کے لحاظ سے یعنی یہ باتیں چل رہی ہیں ابھی، ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اس کی قدرت کے مظاہر بیان ہو رہے ہیں۔ تو پھر جب زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملات کیسے ہوں گے، آپ مجھے بیٹا دیں گے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا اور بہت ہی یعنی دنیا اور آخرت میں بزرگی والا ہوگا اور بڑی اس کی خصوصیات ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ یہ معاملات سب کیسے ہوں گے۔ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے جواب جو عطا فرمایا، یہاں پر اس کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور جس کے ذریعے سے دیا وہ سارا کچھ یہاں بیان ہوا۔ زکریا علیہ السلام نے ایک بات آگے اور پوچھی ہے، عرض کی، کس نے عرض کی؟ زکریا علیہ السلام نے، کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے۔ یہ احمد رضا کا ترجمہ ہے، یعنی کوئی نشانی کر دے، آیتن ہے نا یہ یہاں پہ، رب اجعل لی، ٹھیک ہے، بنا دے، کوئی نشانی عطا فرما دے۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیات کا، آیت کہتے ہیں نشانی کو، کاف ضمیر جا رہی زکریا علیہ السلام کی طرف، تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے نا علامت، کسی چیز کی علامت پوچھی جاتی ہے، نشانی سے مراد ہے علامت، کہ معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ اب کام شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہی بات ہے، 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کرے۔ اچھا، جب انسان کو زیادہ ہی ادب آداب کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے نا، تو تڑاک برل، لوگوں سے بات نہ کرے، ٹھیک ہے، مگر کیسے؟ ایام الا رمزا، ثلاثہ ہے نا 3 دن، اچھا، ایام الا رمزا، مگر اشارے سے، ٹھیک، یعنی زبان صحیح سلامت ہونے کے باوجود بھی آپ کسی سے بات نہیں کریں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اور اپنے رب کی بہت یاد کریں، ٹھیک ہے، اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کریں، کتنا؟ کثیرن، اور کچھ دن رہے اور تڑکے، ٹھیک ہے، بالعشی وسبح بالعشی والابکار، تو یعنی ابکار کہتے ہیں نا جو صبح سے پہلے بھی صبح ہو جاتی ہے نا، جیسے تہجد کے وقت، بہت یعنی صبح سویرے، ٹھیک ہے، اپنی زبان میں آپ کہہ لیجیے۔ اور وسبح، حمد کیجیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجیے، سبح یسبحوں سے سبح، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کیجیے، اس کی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، اس کی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجیے، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اب یہ تو بی بی مریم سے یعنی فرشتوں نے کلام کیا ہے، یہ بات یعنی بی بی مریم کے لیے خصوصی اہمیت ہے۔ فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، ٹھیک ہے، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اور خوب ستھرا کیا، ٹھیک ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا، ٹھیک ہے، سارے جہان یہاں پر ہے نا، علی نساء العالمین۔ آئیے اب ہم تھوڑا پیچھے سے آتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہاں پر کیا گفتگو چل رہی ہے۔
حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرضی پیش کی کہ اے میرے رب، میرے گھر میں یعنی بیٹا کیسے پیدا ہوگا، کس طرح سے، یعنی کیفیت معلوم کی کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اپنی کیفیت بھی بیان فرمائی کہ یعنی میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے بڑھاپا آ گیا ہے، اور میری بیوی جو ہے، میری زوجہ جو ہے، وہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے یعنی اب اس قابل نہیں رہی ہیں کہ وہ یعنی بچہ جننے کی قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ایسی حالت میں ہی یعنی بیٹا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ کرے تو وہ کام، کوئی بات مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ وجود جس کو بخشنا چاہے تو عدم سے وجود بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام نے عرضی پیش کی کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی یعنی مقرر فرما دیجئے جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ اب جو ہے یعنی یہ معاملہ یعنی پریگننسی کا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حمل جو ہے ٹھہر چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لیے نشانی یہی ہے کہ آپ لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ یعنی آپ صحیح سلامت بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ ہاں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ زبان میں کوئی یعنی خرابی پیدا ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ 3 دن تک، الا یہ کہ ہاں اشارے سے آپ باتیں کر سکتے ہیں، اشارے سے، جیسے ہوتا ہے انسان اشارے سے بات کرتا ہے، ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بات کر لی، آنکھوں کے اشارے سے بات کر لی، سر کے اشارے سے بات کر لی، تو اس طرح سے تو اشارے سے بات کرنا یعنی اس کے خلاف نہیں ہے۔ اچھا، تو جب آپ یہ نشانی دیکھیے تو آپ سمجھ جائیے کہ اب جو ہے یعنی یہ امید آپ کی پوری ہونے والی ہے۔ اور اس زمانے میں جب آپ لوگوں سے گفتگو نہ کر سکیں، نہ کریں، لیکن پھر بھی ذکر اللہ پر آپ یعنی قدرت رکھیں گے، یعنی خوب اللہ کا ذکر کریں، خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تو اپنے رب کو دل سے بھی بکثرت یاد کیجئے، زبان سے بھی تسبیح تقدیس کیجئے، دن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی، کیونکہ ذکر اللہ کی قدرت اس وقت بھی پوری رہے گی، یعنی پوری، جیسے کہ ایک باقاعدگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ذکر اللہ کے معاملات چلتے ہیں، جیسے اب اس دور میں ہے نماز فجر، پھر اس کے بعد اذکار، قرآن کی تلاوت، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر اس کے بعد بیچ بیچ میں جو اذکار ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور جو وظائف بتائے گئے ہیں، یعنی یہ سلسلہ جیسے ہمارے زمانے میں ہے تو اس زمانے میں جو سلسلہ تھا وہ مستقل اور مسلسل چلتا رہے گا۔ اور یہ بات جو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائی تھی، اَنَّ يَكُونُ لِغُلَامٌ، حضرت زکریا علیہ السلام نے باوجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ان کو پورا اعتقاد تھا، پورا بھروسہ تھا، اور اس کے مظاہر وہ بار بار مشاہدہ بھی کر چکے تھے، اور خود ہی آپ نے درخواست بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے یعنی اولاد عطا کیجئے۔ پھر اس کہنے کے یعنی کیا اس سے کیا مراد ہے، کیا معنی ہے، یعنی کوئی اگر الٹا پلٹا اگر اس کا یعنی معنی لینا چاہے تو یہاں دیکھیے سیدھا سیدھا اس کا کیا مقصد ہے۔ بات یہاں پر یہ ہے حقیقت کی کہ آپ کا یہ سوال کرنا اللہ کی قدرت میں شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ مقصود سوال سے کیفیت کا معلوم کرنا تھا کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ دونوں حضرات یعنی آپ اور آپ کی جو زوج ہیں دونوں کی حالت یہی رہے گی یا یہ کہ اس میں کچھ یعنی رد و بدل تبدیلی ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دونوں حضرات خوب بوڑھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر یہ بتا دیا کہ اسی بڑھاپے کی حالت میں ہی آپ کے ہاں یعنی اولاد کی ولادت ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو چن لیا، ان کا انتخاب فرمایا، ان کو منتخب کر لیا بچپن میں بھی، ٹھیک ہے، بچپن میں ان کو چن لیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں، ان کی سرپرستی میں ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرورش کے لیے منتخب کیا، تو زکریا علیہ السلام کی ان کو پرورش نصیب ہوئی، عطا فرمائی، اور دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کی، ان کو توفیق عطا فرمائی، لگن عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ ان کے لیے طرح طرح کے پھل مہیا فرمائے اللہ تعالیٰ نے، اور فرشتے ان سے گفتگو کرنے لگے، اور جب آپ جو ہے یعنی سن شباب جوانی کو پہنچی
تو رحمت الہی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی والدہ بنانے کے لیے آپ کو منتخب فرما لیا، اس لیے اصطفاء کا ذکر دوبارہ آیا۔ اور نساء العالمین سے مراد ان کے اپنے زمانے کی عورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، تو بی بی مریم سے فرشتوں نے کلام کیا، بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے وہ بات کی جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ کہ حکم کیا تھا وہ آیت نمبر 43 میں بیان ہوا ہے کہ کیا باتیں ہوئیں۔ یہاں پر ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے انتخاب کا، کہ اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ کی و طہرا کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے طہارت عطا فرمائی، واصطفیٰ کی، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا، ان کو برگزیدہ کیا، چن لیا، علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر۔ عالمین یعنی یہ عالم کی جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور نساء یہ خود جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس پر تھوڑی سی زیادہ لمبی بات نہیں، مختصر سی تھوڑی سی بات کریں گے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر نسائها مریم بنت عمران و خیر نسائها خدیجۃ بنت خویلد۔ اس امت کی عورتوں میں سب سے بہتر مریم بنت عمران تھی، اور اس امت کی عورتوں میں سے بہتر خدیجہ بنت خویلد، ٹھیک ہے۔ خویلد ان کے والد کا نام ہے، تو خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ یہ احادیث مبارکہ آپ کو بخاری و مسلم میں آسانی کے ساتھ مل جائیں گی، اسی کی تفسیر میں، اس کی تفسیر آپ دیکھیں گے تو وہیں آپ کو مل جائے گی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کمولا من الرجال، کمولا یکملو باب کرومہ سے اس وزن پہ آ رہا ہے، تو یعنی مردوں میں بہت سے کامل گزرے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمولا من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم و آسیۃ امرأۃ فرعون۔ تو مردوں میں سے تو بہت سے کامل گزرے ہیں یا کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے حضرت مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون ہی کامل ہوئی ہیں۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں حدیث شریف، آپ خود بھی پڑھ لیجئے، اس کی برکت حاصل کیجئے۔ حدیث نمبر ہے 3411، اور اس کو ایک محدثین کی بہت بڑی جماعت نے نقل کیا ہے، اکا دکا، جیسے کہ یہ امام ابو داؤد نے اس کو نقل نہیں فرمایا، نہیں ذکر کیا۔ تو دیکھیے حدیث شریف یہاں پر کیا ہے، کمالا من الرجال، یہ کمالا جو ہے اس کی پرنٹنگ میں تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے، یہ ہے کمولا۔ کمالا اس لیے نہیں ہے، دیکھیے یکملو یہاں آ رہا ہے نا، یکمل، لم کی وجہ سے یکمل ہو گیا نا، لم کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ویسے یکملو جو ہے یہ، لیکن لم نے اس کو یکمل کیا ہے کیونکہ لم جو ہے وہ جازمہ میں سے ہے۔ کمالا یکملو کا کوئی باب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کمولا یکملو کا باب ہے، ٹھیک ہے، جو باب کرومہ سے ہے۔ یہ پرنٹنگ کی مسٹیک ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو آئیے ہم ترجمہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے کامل لوگ اٹھے یا گزرے یا ہوئے، لیکن عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران علیہم السلام کے سوا اور کوئی کامل نہیں پیدا ہوئی۔ ہاں، عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ سرید کہتے ہیں جو سالن اور روٹی، سالن روٹی ایک مکمل غذا، مکمل کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عربوں میں تو اس کھانے کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ شوربہ، یہ پتلا شوربہ بنا کر اس میں روٹی آپ نے بھگا دی اور پھر اسے مزے سے کھا لیا، ٹھیک ہے، تو اس کو یعنی سرید کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یعنی
جیسے کھانوں میں سرید کو فوقیت اور فضیلت اور برتری حاصل ہے، ایسے ہی تمام خواتین میں ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ اچھا وہ لوگ اس پر غور کریں جو لوگ نعوذ باللہ استغفر اللہ الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں اور مطلب ایسی حدیث سناتے ہیں کہ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتے بھونکے تھے، نعوذ باللہ، ان کو حیا بھی نہیں آتی کہ وہ اپنی زبان سے کون سی بات نکالتے ہیں۔ خیر بہرحال ہم کسی کو کیا سمجھا سکتے ہیں، ظاہر ہمارا کام تو صرف اتنا ہی ہے کہ بات کو پہنچا دینا، اس کے علاوہ تو ہماری کوئی اور ظاہر مجال بھی نہیں ہے۔ چلیے اب آئیے دیکھتے ہیں ہم کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو، حضرت بی بی آسیہ کو، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سب کو بزرگی اور فضیلت حاصل ہے خواتین پر۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے بی بی مریم کو تمام جہان کی خواتین پر، ٹھیک ہے، عالمین کی خواتین پر۔ تو اب جب ان کو چن لیا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فضیلت حاصل ہے، کس کو؟ بی بی مریم کو۔ پیچھے جو بات ہو رہی ہے یہاں ذکر نہیں نظر آ رہا نام مریم کا، لیکن یہ کہ آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرما لیا ہے بی بی مریم کا، کہاں پر کر لیا ہے؟ نساء العالمین، ٹھیک ہے، عالمین کی خواتین میں یہ منتخب کر لی گئی ہیں۔ اچھا ایک چیز تو دیکھیے، غور کیجیے، یہ بات تو ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس جہان کی خواتین کے لیے یعنی خصوصیت تھی ان کی، یہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ بات صحیح ہے کہ اس یعنی امت میں یہ فضیلتیں جو ہیں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے فرمایا کہ جنت میں تمام خواتین کے سردار ہیں۔ اس کے علاوہ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ تمام ازواج مطہرات کی اپنی فضیلت ہے، بزرگی ہے، قرآن میں ان کی بزرگی بیان ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے طہارت عطا کر دی۔ سورہ حجرات، سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں 21ویں پارے میں ذکر اللہ تعالیٰ نے ان کا مذکور ہے ان کا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر کچھ باتیں ہیں جو خصوصیت رکھتی ہیں بی بی مریم کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ واللہ علم ہو سکتا ہے کہ میری کوتاہ نظر سے نہ گزرا ہو، ایسا بھی ہے کہ کچھ واقعہ ہوتا ہے جو آپ کو نہیں معلوم ہوتا، آپ نہیں اس کو جانتے، یا آپ کوئی ایسی تقریر نہیں سن پاتے کہ جو آپ کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی یہ واقعہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں میری کوتاہ نظر ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو فوراً رجوع کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز غور کیجیے، جو کچھ خصوصیات ہیں جو بی بی مریم کو حاصل ہیں تو وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ ان کے گھر والے بھی تھے نا، ان کا کنبہ تھا، اس کے علاوہ ان کی والدہ بھی تھی حیات، ان کے لیے نظر مانی گئی، ان کو مسجد میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کو وقف کیا گیا، ان کو ایک نبی کی پرورش میں رکھا گیا، یہ فضیلت اور بزرگی ان کو حاصل ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اور فضیلت کیا حاصل ہے ان کو یہ فضیلت اور بزرگی بھی حاصل ہے کہ فرشتوں نے ان سے کلام کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 چیزیں خصوصیت سے بیان کی، انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو اب جو ہے دیکھیے ایک خصوصیت ان کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن و حدیث پڑھ کر دیکھ لیں، ایک یہ اس مثال کے علاوہ آپ کو دوسری مثال نہیں ملتی کہ بی بی مریم کے گھر میں بغیر نکاح کے بیٹا پیدا ہوا، نبی وجاہت والے دونوں جہان میں، دنیا میں بھی عزت والے، بزرگی والے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، معزز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرف کسی خاتون کو نہیں حاصل ہوا کہ وہ بغیر شوہر کے ان کے گھر میں بیٹا ہوا ہو، بغیر نکاح کے ان کے گھر میں اولاد ہوئی ہو، اور وہ بھی نبی، ٹھیک ہے۔ کسی کو حاصل ہے یہ شرف؟ اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ایسی بزرگی اگر آپ دیکھیں گے تو جہان میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی، یہ بزرگی صرف اور صرف بی بی مریم کے ہی حصے میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تمام جہان کی خواتین میں صرف ان کا انتخاب ہوا ہے، اور اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، اب اس کی شان ہے، کون کیا کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ بی بی مریم تو کہہ رہی تھی کاش کہ میں اس سے پہلے بھولی بزری ہو جاتی، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، نسیہ منسیہ ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بزرگی ان کی بیان فرمائی، ان کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمام جہان کی خواتین میں ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ایک نبی کی والدہ بنی اور بغیر نکاح کے، ٹھیک ہے۔
بغیر نکاح کے، خود بھی پارسا، خود بھی پاکیزہ مطہر، ٹھیک ہے، اور ان کا بیٹا بھی ویسے ہی، ٹھیک ہے، اور ان کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، نام لے کر ان کی تعریف کی. بی بی آسیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا. ایسی یعنی کہنا چاہیے سلطنت ان کے شوہر کو عطا کی اللہ تعالیٰ نے، ایسا یعنی زبردست اس کو یعنی بادشاہی نصیب ہوئی فرعون کو، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا. اور ایسا شخص تھا ڈھیٹ اور ضدی کہ ایمان نہیں لایا، لیکن وہاں پر اتنی آسائشوں کے باوجود سب کچھ ترک کر دیا اور ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام پر. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں بیان کیا، تا قیامت ان کا ذکر پڑھا جاتا رہے گا. کتنی بڑی بزرگی ہے یہ. اور یہی نہیں، بی بی آسیہ کا اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر تو کیا ہی کیا، اس کے بعد ان کی دعا کا ذکر بھی کیا کہ انہوں نے کیا کیا اللہ سے مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو کیسے شرف قبولیت بخشی. اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. کتنی بڑی بزرگی اور فضیلت ہے ان کے لیے، آپ تصور تو کیجئے، ٹھیک ہے، تصور تو کیجئے. اسی طریقے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی، اس کے علاوہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی. فرشتوں کی طرف سے سلام آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے. تصور تو کیجئے، تصور تو کیجئے. یہاں دنیا میں 4 لوگ کسی کو جاننے لگتے، کہتے بہت شہرت حاصل ہے بھائی، بہت مشہور ہے وہ، لیکن اصل شہرت دیکھیں کہ جس کو اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے، مالک کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے جس کو سلام بھیجا جا رہا ہے. تصور کیجئے ذرا، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. اور ام المومنین سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی کا تو پوچھیے ہی نہیں. ایسی بزرگی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے علم دین سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، احادیث سیکھ رہے ہیں. اب اس بزرگی کا کوئی مقابلہ ہے کیا؟ دین ہے بھائی، دین سیکھا جا رہا ہے، شریعت سیکھی جا رہی ہے. کون سکھا رہا ہے؟ ایک خاتون ہے، ان کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو ان کی بزرگی کی فضیلت اور ان کی فضیلت کو کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تصور کیجئے ذرا. تو ان سب کی بزرگی اپنی جگہ ہے، لیکن ان سب کے باوجود جو بی بی مریم کی بزرگی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسجد کی خدمت کے لیے وقف ہوتی ہیں، اور ایسی پاکیزہ، ایسی پارسا کہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی. ہمارے یہاں کے بچیاں ذرا آپ دیکھیں تو صحیح، ان کا کیا حال ہوتا ہے ان کی جوانی میں. کچھ کہنے کی بات ہے؟ آپ اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ لیں، اور آپ بے شمار واقعات پڑھ لیں، کچھ ملاحظہ کر لیں، کچھ مشاہدہ کر لیں، کچھ آپ مطالعہ کر لیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. لیکن آپ جو ہے دیکھیے تو صحیح کہ کہاں رہ رہی ہیں؟ اکیلے رہ رہی ہیں مسجد میں، ٹھیک ہے، ایک حجرے میں رہ رہی ہیں اکیلے، جہاں پر کہ انسان کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، کتنے لوگوں سے ان کا ربط ضبط ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے. ایسے میں بہت سے انسان کو مواقع ہوتے ہیں، بہت کچھ انسان کر سکتا ہے کرنا چاہے تو. لیکن ایسی پارسائی، جس کی پارسائی اللہ بیان کرے کہ وہ ایسی پارسا تھی. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان کی پارسائی سے حصہ عطا فرمائے، ان کی طہارت سے حصہ عطا فرمائے کہ اللہ نے جیسے ان کو طہارت عطا فرمائی، ہمیں بھی ان کی طہارت سے حصہ عطا فرمائے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ. ہمارے یہاں خواتین کا کیا حال ہے، اپنے بیٹوں کے سامنے بے دوپٹہ پھر رہی ہوتی ہیں، شرم نہیں آتی. مطلب بیٹا ہے تو کیا ہو گیا؟ کیا بیٹے کے سامنے کوئی اپنی یعنی ڈریسنگ یعنی جو آپ چینج کرتے ہیں، کبھی کوئی کپڑے چینج کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. کیوں کرے گا بھلا بتائیے؟ تو بیٹے کے سامنے بے دوپٹہ خواتین مائیں کیسے آ جاتی ہیں؟ کیسے ان کو حیا نہیں آتی اس بات کی؟ میں تو کہتی ہوں ماؤں کے سامنے بیٹیاں بغیر دوپٹے کیسے آ جاتی؟ تصور کیجیے تھوڑی دیر کے لیے، سوچیے تو صحیح. یہ وہ پارسا لوگ ہیں. لیکن پھر بھی بی بی مریم کو جو بزرگی حاصل ہے کہ ایک نبی کی والدہ ہیں بغیر نکاح کے، یہ بزرگی یہ صرف انہی کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے انہی کو عطا کی ہے. ٹھیک ہے، کہ بے شک یہ بہت بڑی ان کی آزمائش بھی تھی، بہت بڑا ان کا امتحان بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑی بزرگی بھی اس کو بیان فرمایا. ٹھیک ہے، جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے. واللہ عالم. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اگر ہم کوئی غلطی کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، کوئی خطا کرے تو اللہ ہمیں معاف کرے، کوئی بھول چوک ہو جائے تو اللہ وہ بھی معاف کرے، ہماری زبان کی لفظشوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آمین. اور اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو بھی ان بزرگ ہستیوں کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دے. ان کی حیا سے، ان کی طہارت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حصہ عطا فرمائے. ان کی فرما برداری سے، ان کے رکوع سے، ان کے سجود سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے. ان کی عبادت سے، ان کی ریاضت سے، ان کی جو ہے بندگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے. اور ان کے طریقے پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق دے کہ ہم بھی ان بزرگوں کے طریقے پہ چل کر
کامیابی کے راستے پہ چل کر کامیابی حاصل کریں اور کامیاب لوگوں میں اپنے نام لکھوائیں، دین کا علم حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں، قرآن کے راستے پہ چل کر اور کامیاب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں، اس کی عدالت میں ہماری حاضری ہو، اور اس حال میں ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم بھی اپنے انجام سے خوش اور مطمئن ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔